إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے درس میں ایک بہت ہی اہم عنوان پہ گفتگو شروع ہوئی تھی اور وہ عنوان ہے فتنوں کے دور میں نجات کا راستہ کیا ہے، اور زندگی میں آنے والے چھوٹے بڑے جو بھی فتنے ہیں وہ کون کون سے فتنے ہیں، وہ کون کون سی آزمائشیں ہیں، وہ کون کون سے معاملات ہیں جن سے ایک انسان کو نپٹنا ہے اور اس میں کامیاب ہونا ہے، کون سے ٹیسٹ انسان کی زندگی میں کن راستوں سے آنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایک انسان کو ان فتنوں میں، ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے لیے، نجات پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ فتنہ شر ہی کے راستے سے آئے، فتنہ خیر کے راستے سے بھی آ سکتا ہے۔ ایسی چیز جو انسان کے لیے نفع بخش ہو، اس کے راستے سے فتنے کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو پا کر انسان اللہ کا شکر کرتا ہے یا نہیں، اور اس میں کھو کر اللہ کو بھولتا ہے یا یاد رکھتا ہے۔ کبھی فتنہ خیر کے نہیں بلکہ شر کے راستے سے آتا ہے، بیماری، پریشانی، اس میں امتحان ہی ہوتا ہے کہ انسان اس فتنے میں، اس آزمائش میں، اس مصیبت میں مبتلا ہو کر اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، یا پھر اللہ سے راضی ہو کر اس مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فتنے کا جو لفظ ہے ہمیشہ عموماً شر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ فتنہ اصل میں آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں کامیابی انسان کو عزت، خوشی اور آخرت کا اونچا مقام دلاتی ہے، اور اس آزمائش میں ناکامی انسان کو ذلت اور رسوائی اور اسی طرح سے اللہ کے عذاب کا مستحق بناتی ہے، ناکام کرتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ فتنہ ہمیشہ برے راستے سے آئے گا، اچھے راستے سے بھی آ سکتا ہے۔ تو کون کون سے راستے ہیں، کون کون سے میدان ہیں، کن ناحیوں سے انسان کی زندگی میں آزمائش آئے گی، یہ جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ایک انسان اس آزمائش میں، ان فتنوں میں کامیاب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ برا ہوگا، یہ ادوار کے اعتبار سے تھا، سیاسی حالات کا بگڑنا اور اسی طرح سے بے حیائی کا، بے دینی کا عام ہونا، یہ آئندہ ادوار میں بڑھتا چلا جائے گا۔ جنگیں بڑھیں گی، سیاسی اتھل پتھل ہوتی رہے گی اور حالات بگڑتے رہیں گے، اسی طرح سے بے دینی کا ماحول بڑھتا چلا جائے گا، تعیش کے، اللہ سے غفلت کے اسباب بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس اعتبار سے انسان غفلت میں، قساوت میں اور معصیت میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں بھی لوگ دیندار رہیں گے لیکن ماحول عام طور سے بگڑتا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور ہی میں اس کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ سیاسی حالات کا بگڑنا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ یہ آزمائش ایسی ہے جس میں عام طور سے سارے مسلمان یا اس علاقے کے مسلمان، اس حکومت میں رہنے والے مسلمان اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ مدینہ جیسا علاقہ
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ افراد کا علاقہ تھا، جہاں دینی ماحول تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کے یعنی تعاون سے ان کی تربیت کر کے ایک اچھا ماحول بنایا تھا۔ لیکن وہاں بھی آزمائش آئی، وہاں بھی فتنے برپا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک یعنی اونچے گھروں میں سے، قلعہ نما گھر جو ہوتے ہیں ان گھروں میں سے ایک گھر پر آپ اوپر گئے، اشرفہ اوپر جانا، اور فقال هل ترون ما ارى، آپ نے کہا کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، آپ نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، فإني لأرى الفتن، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، تقع واقع ہو رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں، تقع خلال بیوتکم، تمہارے گھروں کے درمیان، تمہارے گھروں پر گر رہے ہیں، کوقع القطر، جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، جیسے بارش ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بخاری میں حدیث کتاب الفتن حدیث نمبر 7060، اور مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ اس میں حدیث نمبر 2885۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں فتنوں کے وقوع کو دیکھ رہے تھے، اور فتنے کیسے؟ جیسے بارش نازل ہوتی ہے، قطرہ ایک کے پیچھے ایک لگاتار، اور بارش جب نازل ہوتی ہے تو اس بارش کا پانی سارے علاقے کو اپنی زد میں لے لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے اس حدیث میں بتایا کہ مدینہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے واقع ہوں گے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فتنے مدینہ میں واقع ہوں گے، فتن جمع ہے، فتنہ نہیں کہا، فتن کہا، تو کئی فتنے آئیں گے، اور کہا کہ میں مدینہ میں ان کے وقوع کو دیکھ رہا ہوں، جبکہ صحابہ کو دکھائی دے رہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو چاہتا دکھاتا تھا، چاہے وہ قبر کا عذاب ہو یا معراج کی رات میں بہت ساری چیزیں جو لوگوں سے چھپی ہیں، یا مستقبل کے اعتبار سے خندق میں مسلمانوں کی فتح، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے اپنے نبی کو دکھاتا ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں وَإِنَّمَا، یہاں مدینے کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ فتنے تو پوری دنیا میں آنے والے تھے اور ان کا آنا یقینی بھی ہے، تو مدینہ کا ذکر یہاں کیوں کیا؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں پوری عبارت پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں، کہتے ہیں فتح الباری میں بخاری کی اسی حدیث کے ضمن میں کہتے ہیں وَإِنَّمَا اختصت الْمَدِينَةُ بِذَلِكَ لِأَنَّ قَتْلَ عثمان رضی اللہ عنہ كَانَ بِهَا، کہتے ہیں یہاں مدینہ کا ذکر فتنوں کے لیے اس لیے کیا آپ نے خاص طور سے، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل مدینہ میں ہوا تھا، وہاں سے ساری مصیبتوں کی شروعات ہوئی۔ کہتے ہیں ثم انتشرت الفتن فی البلاد بعد ذلك، پھر بقیہ علاقوں میں سارے جو فتنے پھیلے اس کے بعد ہی پھیلے، یعنی یہ اصل بنیاد بنی اور اس کے بعد میں سارے فتنے مختلف علاقوں میں منتشر ہوئے۔ فالقتال بالجمل وبالصفین بصفین کان بسبب قتل عثمان، کہتے ہیں کہ صفین اور جمل دونوں جنگیں جو ہوئی، صفین حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، اور جنگ جمل حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان، یہ جو جنگیں ہوئیں کہتے ہیں کانا بسبب قتل عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے سبب سے وہ پیدا ہوئی ہیں، وجود میں آئیں۔ والقتال بالنہروان کانا بسبب التحکیم بصفین، اور جو نہروان میں خوارج کے ساتھ جو جنگ ہوئی حضرت علی کی، وہ بھی صفین میں جو تحکیم کا مسئلہ اٹھا اسی کے نتیجے میں وہ بھی جنگ وجود میں آئی، حضرت علی کی طرف سے یا
صحابہ کی طرف سے بات ہوئی کہ تمہاری طرف سے حکم ہو، ہماری طرف سے حکم ہو، حضرت معاویہ کی طرف سے، حضرت علی کی طرف سے، وہ دونوں مل کے جو فیصلہ کریں گے آگے اس کے حساب سے بڑھیں گے۔ خوارج نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور یہ دین کے معاملے میں لوگوں کو حکم بنانا ہے جو کہ کفر ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلے گا، فیصلہ اللہ ہی کا چلے گا۔ تو یہ خلافت کا معاملہ دین کا معاملہ ہے، لہٰذا اس میں حضرت علی نے، حضرت معاویہ نے جو اس پر رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ ان کی طرف سے ان کی طرف سے ایک ایک تحکیم کے لیے ہو، فیصلہ کرنے کے لیے، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ دین کا معاملہ ہے، اس میں دونوں بھی کافر ہو گئے۔ حضرت علی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، ان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے حضرت عثمان کے قتل کے، یعنی صفین کے بعد ہوا، صفین کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور صفین حضرت عثمان کے قتل کی وجہ سے ہوا۔ وَكُلُّ قِتَالٍ وَقَعَ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ إِنَّمَا تَوَلَّدَ عَنْ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ أَوْ عَنْ شَيْءٍ تَوَلَّدَ عَنْهُ۔ کہتے اس زمانے میں جو بھی جنگ ہوئی یا جو بھی قتال ہوا، یا تو اسی کے نتیجے میں ہوا یا اس کے نتیجے میں جو چیزیں وجود میں آئیں ان کی وجہ سے ہوا، یا تو براہ راست اس سے پیدا ہوا یا پھر اس سے جو اسباب یا نتائج نکلے وہ اس کا سبب بنے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ثم ان قتل عثمان كان اشد اسبابه الطعن على امرائه ثم عليه بتولیته لهم۔ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں بھی دیکھ لو کہ ان کے قتل کا جو سبب بنا وہ یہ کہ ان کے جو امراء تھے، جن لوگوں کو انہوں نے امیر بنایا، مختلف علاقوں کے گورنر یا امیر جو بھی بنایا، لوگوں نے کیا کیا؟ خوارج نے، جو فتنہ چاہنے والے تھے، انہوں نے ان پر انگلی اٹھانی شروع کی، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ برے لوگ ہیں، یہ صحیح ڈھنگ سے نظام نہیں چلا رہے ہیں۔ اور ان کا حاکم یا امیر یا گورنر بنانے والا کون؟ حضرت عثمان۔ اصل وہ مصیبت کی جڑیں، نعوذ باللہ۔ تو ان پر طعن اور ان کی وجہ سے حضرت عثمان پر طعن، یہ ان کے قتل کا وَأَوَّلُ مَا نَشَأَ ذَلِكَ مِنَ الْعِرَاقِ وَهِيَ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ۔ کہتے ہیں کہ اور یہ جو چیز وجود میں آئی، حضرت عثمان پر طعن، ان کے امراء پر طعن، یہ اس کی شروعات جو ہے عراق سے ہوئی۔ عراق میں یہ چیز پھیلنا شروع ہوئی اور سارے علاقوں میں پھیلی۔ تو کہتے ہیں کہ وَأَوَّلُ مَا نَشَأَ ذَلِكَ مِنَ الْعِرَاقِ وَهِيَ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ، جو کہ مشرق میں پڑتا ہے، مدینہ کے۔ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ وَبَيْنَ الْحَدِيثِ الْآتِي أَنَّ الْفِتْنَةَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ۔ کہتے ہیں کہ لہٰذا اس میں اور اس کے بعد آنے والی حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فتنہ مشرق سے نکلے گا، تو اس میں اور اس میں کوئی تضاد، ٹکراؤ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ میں مدینہ میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے کہا کہ فتنہ کہاں سے آئے گا؟ مشرق سے آئے گا، تو ان میں کیا ٹکراؤ ہے؟ مشرق سے آئے گا کہ مدینہ سے؟ تو ابن حجر رحمہ اللہ چونکہ بہت بڑے یعنی علم کا خزانہ تھے، انہوں نے ان احادیث میں جمع بتایا کہ اصل جو شروعات تھی حضرت عثمان کے قتل کی، وہ کہاں سے ہوئی؟ مشرق سے، عراق سے، کہ وہاں کے لوگوں نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا حضرت عثمان کے بارے میں، ان کے خلاف، اور پھر حضرت عثمان کا قتل ہوا مدینہ میں، اس کے بعد ساری جنگیں وجود میں آئیں۔ تو ایک اعتبار سے شروعات جو ہے بھڑکانے کی وہ عراق سے ہوئی، لیکن قتال اور قتل کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ مدینہ سے ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے۔ تو اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ یہاں مشرق سے مراد ابن حجر کیا بتا رہے ہیں؟ کہاں ہے مشرق؟ مشرق سے مراد جو فتنہ مشرق میں ہے، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، وہ جو حدیث ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ عراق ہے، عرب نہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ یعنی مشرق سے مراد کیا لیتے ہیں؟ نجد۔ تو نجد سے مراد عراق ہے، جیسا کہ حدیث میں واضح طور پر آیا ہے، اور امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد سے مراد کیا بتایا تھا؟ کہ عراق ہے، وہ عراق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فلا منافاة بین حدیث الباب وبین الحدیث الآتی ان الفتنة من قبل المشرق وحسن التشبیہ بالمطر لإرادة التعمیم۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے تشبیہ جو دی
بارش کی تشبیہ دی فتنوں کے اعتبار سے، تو یہ بہت ہی عمدہ تشبیہ ہے، اس لیے کہ بارش جو ہے یعنی جہاں بھی برستی ہے اس پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ لأنه اذا وقع في ارض معینة عمها ولو في بعض جهاتها، کسی بھی زمین پر جب بارش برستی ہے، چاہے اس میں سے بعض جہت میں کسی ایک خاص حصے میں بارش برسے، اس پورے حصے میں بارش کیا ہو جاتی ہے، اس کے اثرات پھیل جاتے ہیں، چاہے پانی کی وجہ سے ہو چاہے موسم کی وجہ سے ہو، وہ پورے علاقے کو اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بارش یہاں برسی تو پانی پورا کیا ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، تو اس اعتبار سے بارش کے اثرات پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بارش کی طرح تمہارے گھروں پر برس رہے ہیں، تمہاری بستی میں تمہارے علاقے میں گھروں کے درمیان بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا ہم تو نہیں دیکھتے، آپ نے کہا میں دیکھتا ہوں، اور اس سے مراد اہل علم نے بتایا کہ کیا تھا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل تھا۔ تو بغاوت، حاکم کا قتل اور اسی طرح سے عام جنگیں مسلمانوں کے درمیان، یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں۔ امن و امان اس سے ختم ہوتا ہے، جان و مال کا، عزت کا نقصان ہوتا ہے، اور اس سے یعنی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے مورال ان کا ڈاؤن ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر ہمت ان کی حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مصیبتیں ان سیاسی فتنوں کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے وقوع سے پہلے ہی خبر دی تھی کہ فتنے آئیں گے، اور مدینہ ہی سے آپ نے اس کی شروعات یا اس کی ابتدا کا ذکر کیا۔ فتنوں کا دین پر کیا اثر ہوتا ہے، یعنی فتنوں کا اثر نہ صرف جان و مال پر ہوتا ہے بلکہ فتنوں کا اثر دین پر بھی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار کے فتنے ہوں۔ فتنے انسان کے دین کو متاثر کرتے ہیں، فتنے انسان کے دین کو متاثر کرتے ہیں، عموماً بگاڑ کے طور پر انسان کا دین اس سے بگڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنوں کے آنے سے پہلے ایسے فتنے جو رات کی اندھیری کی طرح یعنی ظلمت اس کی ہوگی، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کر لو۔ ایسے فتنے جو رات کی اندھیری کی طرح ہوں گے، ان فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال کر لو۔ بادروا بالاعمال، بادروا جلدی کرو، بالاعمال نیک اعمال، نیک اعمال کر لو ایسے فتنوں کے نازل ہونے سے پہلے جو رات کی اندھیری کی طرح ہوں گے۔ رات کی اندھیری کی طرح کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں انسان نفع اور نقصان کی چیز میں فرق نہیں کر پاتا۔ گڑھا ہے معلوم پڑتا اندھیرے میں نہیں، سانپ ہے کہ رسی معلوم پڑتا نہیں، سانپ بچھو کہاں ہے راستے میں نہیں سمجھ میں آتا۔ تو انسان خطرات اس کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، چور ڈاکو اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، شیاطین اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اندھیرا اکثر نقصان کا سبب بنتا ہے۔ تو اندھیرے جیسے فتنے ہیں، اور اس میں تم راستہ سمجھ میں آتا اندھیرے میں نہیں، کھائی دکھائی دیتی ہے نہیں، تو ہلاکت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں اندھیروں میں، اور حق اور باطل کی تمییز مشکل ہو جاتی ہے، منزل کے لیے کی طرف لے جانے والے راستے کی معرفت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو، اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال تو دور کی بات ہے، آدمی کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، فتنے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ فتنے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا آدمی صبح میں مومن ہوگا لیکن شام میں رات میں کافر ہو جائے گا۔ یمسی جو ہے ظہر کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے مساء، اور مغرب کے بعد تک باقی رہتا ہے۔ تو دن کا جو وقت ہے صبح کرے گا مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا پھر شام کو مومن ہوگا لیکن صبح ہونے تک کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کیسے کافر ہوگا؟ وہ اپنے دین کو دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے فروخت کر دے گا۔
اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا پانے کے لیے، دنیا پانے کے لیے مال، عہدہ، سیاسی مقام یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، پیسہ، یہ سب چیزیں جتنی بھی شہرت کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں شہرت کی وجہ سے دین کے معاملات کو بھی کیا کر دیتے ہیں، دنیا میں شہرت ہے، ٹی وی پہ، میڈیا میں، ہاں ڈیبیٹ میں شہرت مل جائے گی، آدمی دین کے کتنے معاملات میں کمپرومائز کر لیتا ہے، میں نہیں مانتا اسلام میں یہ چیز ہے لیکن اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، کتنے لوگ ہیں، عورتیں ہیں، پردے کے معاملات ہوں، عورت کے حقوق کے معاملات ہوں یا مسلمانوں کے معاملات ہوں، آدمی بعض اوقات اپنے ضمیر کو بیچ دیتا ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ دنیا کی متاع خالی پیسہ نہیں ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، 5-5 10 ہزار ڈیبیٹ میں ملتے ہیں، اس کے بدلے آدمی بعض اوقات اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، یا سیاسی مقام پانے کے لیے الیکشن میں کفر اور شرک سب کو قبول کر لے، یا اسی طرح سے دنیا کا مال یا عزت اور دنیا کا عہدہ پانے کے لیے کمپنی میں آدمی دین سے کمپرومائز کر لے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے۔ پوری دنیا تو کسی کو نہیں ملتی اور دائماً نہیں ملتی ہے، چھن جاتی ہے اور تھوڑی ملتی ہے، انسان کو دنیا اتنی نہیں ملتی ہے جتنی وہ چاہتا ہے، تو کیا فائدہ، تو وہ اپنے دین کو بیچ دے گا۔ تو ایسے حالات پیدا ہوں گے فتنے کے جس میں انسان حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پائے گا، حق پہ جمنا مشکل ہو جائے گا، باطل اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ انسان کے سامنے آئے گا اور انسان اس کو قبول کر لے گا، حق کو چھوڑ دے گا دنیاوی نفع کی وجہ سے، دنیاوی فائدوں کی وجہ سے۔ یبیع دینہ، انسان کے لیے امتحان کیا ہوگا، وہ دنیا بیچ کے دین خریدتا ہے یا پھر دین کو بیچ کے دنیا پاتا ہے، انسان کے لیے ہمیشہ امتحان رہتا ہے، لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ بہت ایزی ہو جائے گا، دین کو بیچ کے دنیا پانا آسان ہو جائے گا، ایسے اسباب بن جائیں گے کہ دنیا میں وہی آدمی پنپ پائے گا جس کو دین چھوڑنا پڑے اور دنیا کی چیزیں لینی پڑے، ہوا میں بہہ جائے گا، جیسا ماحول ہے، جیسی حکومت بتا رہی یہ بھی اس کی راہ میں بہہ جائے گا، تو آدمی اپنا دین چھوڑ دے گا۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں، دین چھوڑنا بہت آسان ہو گیا، اسلام کی باتوں کو ریجیکٹ کرنا بہت آسان ہو گیا، وہی بولو جو لوگ بول رہے ہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے۔ امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 118۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ نے کہا جلدی جلدی عمل کر لو، برا وقت آنے والا ہے، برا دور آنے والا ہے، جس میں انسان کیا ہوگا، جس میں فتنے نازل ہوں گے، کیسے، اندھیری رات کی طرح، اس میں انسان کے لیے تمیز مشکل ہو جائے گی۔ دیکھیے دین میں انسان کی عقل ہو، اس کی نجات، اس کی کامیابی، سب کا اصل مدار جو ہے تمیز پر ہے، تمیز اصل ہے، اصل چیز یہ ہے، انسان کی کامیابی ناکامی، اس کی عقل مندی، اس کی بے وقوفی، اس کا سب کا مدار تمیز پر ہے کہ وہ تمیز کر پائے۔ اللہ نے کیا فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے، الفرقان، فرق کرنا، حق اور باطل میں، خیر میں، شر میں، نفع میں، نقصان میں، اعلیٰ و ادنا میں، افضل و مفضول میں، یہ ساری چیزیں فرق کرنے میں ہیں۔ بعض اوقات آدمی خیر کو چھوڑ کے شر میں بیزی ہو جاتا، اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ خیر ہے، بعض اوقات خیر میں مشغول ہوتا ہے لیکن اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تمیز اس کے اندر ہونا چاہیے، نہیں اس وقت کی ضرورت یہ ہے، یہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کے یہ زیادہ اہم ہے۔ تو کبھی صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہوتا ہے، کبھی زیادہ صحیح، زیادہ بہتر کیا ہے، کمتر کیا ہے، اعلیٰ اور ادنا میں فرق کرنا ہوتا ہے۔ سارا مدار جو انسان کی کامیابی اور اس کی عقل کا، یہ اس کے یعنی کمال کا، یہ اس کی تمیز پر ہے۔ فتنوں میں کیا ہوتا ہے، یہی قوت انسان کی متاثر ہو جاتی ہے، نہیں کر پاتا انسان، سمجھ میں نہیں آتا یہ چنے کہ وہ چنے، یہ لے یا وہ لے، یہ چھوڑ وہ لے، کیا کرے،
تو کہا کہ یہ بھی عدی نہ ہو، یہ اس کا سارا مسئلہ کہاں آ کے اٹک گیا؟ دین پر، کہ فتنے آئیں گے اس سے پہلے پہلے اعمال کر لو۔ آج اس میں یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ مبادرت انسان میں ہونی چاہیے، کیونکہ آنے والے ادوار فتنوں کے ہیں، کل کریں گے، آئندہ کریں گے، دیکھیں گے، انشاءاللہ سوچیں گے، نہیں، جلدی آج ہی کر لو، ٹالو مت۔ نیک اعمال نجات کے لیے ضروری ہیں، مجرد اعتقاد کافی نہیں ہے، اس اعتقاد کی تصدیق کرنے والے اعمال بھی ضروری ہیں۔ نیک اعمال کر لو، عقیدہ تو ہے تمہارا، عمل کر لو ایسی فتنوں کے آنے سے پہلے جس میں نہ صرف عمل بلکہ انسان کے لیے اس کے دین پر بقا مشکل ہو جائے گی۔ بھئی عقیدہ ہی نہیں تو عمل کا ہے گا، اس میں وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ عمل نہیں، انسان کا ایمان متاثر ہو جائے گا، اس سے آدمی ایمان کھو دے گا اس کی وجہ سے۔ آج ہی جو کر سکتے ہو کر لو۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے آنے سے پہلے، برے دور کے آنے سے پہلے جتنی نیکیاں تم کر سکتے کر لو، کل معلوم نہیں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ آپ نے اس کی ترغیب دی اور بتایا کہ فتنوں کا اثر انسان کے دین پر پڑتا ہے، تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ فتنے انسان کے دین کو متاثر کرتے ہیں۔ پھر فتنے کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنے کیوں آتے ہیں؟ اللہ چاہے تو نہیں آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ اگر فتنے نہیں ہوں تو فتنوں میں جمنے والے کہاں سے آئیں گے؟ فتنوں سے امت کو نکالنے والے کہاں سے آئیں گے؟ رہنمائی دینے والے اور لوگوں کے لیے آئندہ دور کے لیے اسوہ اور نمونہ بننے والے کہاں سے آئیں گے؟ آپ اسلام کی تاریخ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور ہر دور کے اہل علم اور صالحین، آپ کو دکھائی دے گا کہ ہر دور میں فتنوں سے یہ جوجھتے رہے اور جمے رہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ان پر فتنے ہی نہیں آتے، آزمائش کا دور ہی نہیں ان پر آتا، چاہے وہ کسی اعتبار سے کیوں نہ ہو، سیاسی ہو، مالی ہو، صحت کے اعتبار سے ہو یا مخالفت کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اگر ان پر آزمائش نہیں آتی تو بتائیے آج ہم کس کو دیکھتے اپنے فتنوں کے معاملے میں، اپنی آزمائش کے سلسلے میں؟ تو فتنے تو آئیں گے۔ ان فتنوں میں جو واقعی اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، اللہ کے دین کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ ان فتنوں میں جم کر سچے ثابت ہوتے ہیں۔ دعوی ایمان تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن دعوی ایمان کے بعد اس ایمان کی تصدیق کے لیے اس ایمان پر جمے رہنا فتنوں کے باوجود، اور اللہ کی رضا کو اپنی چاہت پر ترجیح دینا، اور عذر کو بہانہ نہیں بناتے ہوئے انسان کا قربانی کے لیے تیار رہنا، یہ جو چیز ہے یہ ان فتنوں میں سچے لوگ سامنے آتے ہیں۔ اور ثابت ہوتا کہ کون صرف زبانی خرچ کرتے تھے، جمع خرچ کرتے تھے، زبانی باتیں کرتے تھے، اور واقعی ان کے اندر وہ دین نہیں تھا۔ ان فتنوں میں دینداری کی کسوٹی فتنے ہوتے ہیں، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اس بولنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور کیا انہیں فتنے میں آزمایا نہیں جائے گا؟ وهم لا يفتنون، کیا اتنا بولنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ اقرار ایمان پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا امتحان کے بغیر، آزمائش کے بغیر؟ وهم لا يفتنون، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا سمجھ رہے لوگ؟ غلط ہے اگر ایسا سمجھ رہے ہیں تو۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بلکہ ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، فتنوں میں مبتلا کیا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون ہیں ان میں سے جو سچے ہیں اور کون ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا۔ لَيَعْلَمَنَّ، اللہ کا جاننا، اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کا جاننا قرآن میں جب آتا ہے تو اس سے مراد دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، کہ جب وہ چیز واقع ہوتی تو اللہ اس کو دیکھتا ہے، ورنہ پہلے سے اللہ کو معلوم ہے کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے جب 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے شقی او سعید، یہ کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا۔ زندگی بھر کی آزمائش میں انجام کار اس کا کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے اللہ دیکھے گا۔ جب اس چیز کا پیشگی علم اللہ کو ہے، لیکن جب وہ چیز واقع ہوتی ہے تو اللہ اس کو دیکھتا ہے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ تو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون ہیں جو سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ اس آیت میں ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ ایمان کے اقرار کے بعد آزمائش ہے، اور اس میں تعمیم ہے، یہ نہیں کہ بعض لوگوں کو اللہ آزمائے گا، ایسا ہے، یہ ہر اقرار ایمان والے کے لیے ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تو جو بھی آمنا میں ایمان لایا کہتا ہے اس انسان کی آزمائش ہونے والی ہے، اور یہ ناس سب کے لیے بولا جا رہا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان کے اقرار پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ جس انسان نے ایمان کا اقرار کیا ہے اس کو آزمایا جائے گا۔ کیسے آزمائے گا؟ اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا آزمائے گا۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایسی چیز کا مکلف نہیں کرتا جو اس کی استعداد سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی جو انسان اپاہج ہے اس سے مطالبہ نہیں ہوگا کہ تو چل کے دین کے لیے اذان پر کیوں نہیں آیا، جو نہیں چل سکتا، نہیں پہنچ سکتا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، تو اس کی آزمائش اس میں نہیں ہوگی، اس کی آزمائش اس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کی قدرت ہی نہیں ہے۔ تو جہاں انسان کی قدرت ہے اس کی قدرت کے تعلق سے ہی اس کی آزمائش ہے۔ تو اللہ کے ہاں تکلیف کا معاملہ استطاعت سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں ہم لوگ سمجھتے تکلیف جو ہے، جو تکلیف ہوتی ہے ہم کو وہ تکلیف ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ مکلف بنانا، ذمہ دار بنانا کہ محاسبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی انسان پر وہ ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے، اس سے وہ محاسبہ مطالبہ نہیں ہوگا جو اس کی کیپیسٹی سے باہر ہو۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ایمان کے قرار کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے؟ آزمایا نہیں جائے گا، معلوم ہوا کہ آزمایا جائے گا۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو آزمایا جائے گا مختلف ناحیوں سے، کسی کو معاشی اعتبار سے، کسی کو طبی اعتبار سے، کسی کو سماج میں سیاسی اعتبار سے، کسی کو خاندانی اعتبار سے، کسی کو بیوی، کسی کو بچے، کسی کو کوئی اور معاملہ ہے۔ مختلف ناحیوں سے اللہ آزمائے گا، کتنی کیسا آزمائے گا ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی آزمائش اس کی استطاعت کے مطابق ہوگی۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، نہ امتحان میں، نہ اجر و ثواب میں، نہ انعام میں، نہ سزا میں، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو ہم اللہ سے اس معاملے میں تو مطمئن ہو سکتے کہ اللہ کبھی ایسی آزمائش نہیں ڈالتا ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہو، یعنی جو چیز انسان کی طاقت سے باہر ہے اس میں فیل بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا محاسبہ نہیں ہے، یاد رکھنا چاہیے اس کو۔ تو کہا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ تم میں سے کون ہیں جو سچے ہیں، جن کا اقرار سچا تھا، اور کون ہیں جنہوں نے محض جھوٹا اقرار کیا تھا۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ آزمائشوں میں سچے اور جھوٹے کا فرق ہوتا ہے۔ کیوں آتی ہے آزمائش؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آزمائشوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش لکیر، ایک موٹی لکیر کھینچ دیتی ہے کامیاب اور ناکام کے درمیان، سچے اور جھوٹوں کے درمیان۔ تو ان آزمائشوں میں کچھ لوگ اپنے ایمان میں کھرے ثابت ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کا ایمان کا صرف اقرار ثابت ہوتا ہے اور ان کے ایمان کی سچائی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آزمائش سچے کو سچا ثابت کرتی ہے، جھوٹے کو جھوٹا۔ لہٰذا ان آزمائشوں میں
کھرے اترنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم آزمائشوں سے اللہ کی پناہ مانگیں جتنا ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسے فتنے میں مت ڈال جس میں فیل ہو جاؤں۔ ہم جہنم سے پناہ مانگ رہے تو باقی سب چیزوں سے مانگیں گے، لیکن اس کو یقینی طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ انسان پر آزمائش آئے گی۔ اب کیا کرنا ہے؟ جمے رہنا ہے اس پر۔ کیا کرنا ہے؟ دین پر آزمائشوں کے باوجود جمے رہنا ہے۔ آزمائشیں کس طرح سے آئیں گی؟ آئیے ایک ایک کر کے وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، آزمائش آئے گی مال کے سلسلے میں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ مال آزمائش۔ حدیث میں، قرآن میں کن چیزوں کو فتنہ آزمائش کہا گیا ہے اور اس میں ہمارا ٹیسٹ ہونے والا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ مال۔ مال، پیسہ، جائیداد، کھیتی باڑی، مویشی، غلام بھی مال میں آتا ہے۔ تو جتنی انسان کی ملکیت ہوتی ہے، جس کا وہ مالک ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کا مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ وان فتنۃ امتی المال۔ امام الترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2148، حدیث صحیح ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کی ایک آزمائش کی چیز ہوتی ہے، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عمومی طور سے پانے کی چاہت کے اعتبار سے، محرومی کے اعتبار سے، یا پانے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مال فتنہ ہے۔ ایک آدمی محروم ہے مال سے، نہیں اس کے پاس مال، اس کو پانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے دین کو بیچتا ہے، اپنی عزت کو بیچتا ہے، اپنے اصولوں کو بیچتا ہے، حلال و حرام شریعت کو نظر انداز کر کے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، چوری، دھوکہ، غصب اور اسی طرح سے جتنے بھی راستے ہیں۔ وہ مال کو پانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ آزمائش ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو توڑ کے مال حاصل کرتا ہے، یا اللہ کی شریعت پر راضی ہو کر تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، مال سے محرومی کو برداشت کرتے ہوئے، حلال کی کوشش کرتے ہوئے مال حاصل کرتا ہے۔ اس کا اسی میں پہچانا جائے گا کہ کون ہے واقعی اللہ سے ڈرنے والا، کون ہے آخرت کا چاہنے والا، کون ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والا، کون ہے تقدیر کو ماننے والا۔ پھر مال کو پانے کے بعد بھی تو آزمائش ہے کہ اس مال کو خرچ کیسے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر، حلال میں، لوگوں کی ضرورتوں میں زکوٰۃ ادا کرتا کہ نہیں کرتا، خیر کے کاموں میں خرچ کرتا کہ نہیں کرتا، اور اس مال کے آنے کے بعد میں عیاشی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ چاہے پھر وہ سعودی میں نہ کر سکے، فرانس میں جا کے کرے گا۔ آدمی کے پاس مال جب آتا ہے تو مال آنے کے بعد عیاشی کے لیے چاہتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ سارے اسباب اس کے لیے اویلیبل ہو جاتے ہیں، چاہے پھر وہ ساری یعنی ہر قسم کی زناکاری ہو، یا پھر اس میں یعنی جوا کھیلنا ہو، یا کچھ بھی ہو، کسینوں میں جا کے وہ کھیلے گا۔ ہے تو کیا کروں میں؟ اور وہ پیسے کے لیے کسینوں میں نہیں جا رہا ہوں، پیسے کے لیے وہ جوئے کے اڈوں پہ نہیں جا رہا، بس انجوائے کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کو مزہ آتا، جیتنا ہارنا۔ پیسہ تو اپنے پاس اتنا ہے، بہت ہے پیسہ، وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، وہ ایک چاہت ہے جیتنے کی، تو اس کے لیے وہ جوا خانوں میں جا رہا ہے، آپ کو دکھائی دے گا۔ تو پیسہ آنے کے بعد میں انسان کی وہ چاہتے ہیں انسان کی بیدار ہو جاتی ہیں، وہ سارے کام انسان کرتا ہے۔ تو پیسہ پانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اس پیسے کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرتا ہے، یا پھر اپنی حرام لذتوں کی، چاہت کی، تمناؤں کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ مال کے حاصل کرنے کے لیے یا مال کے خرچ کرنے کے اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں کتنے کھرے اترتے ہیں۔ اپنی تجارتوں میں ہم حلال کو اختیار کرتے ہیں کہ حرام کو؟ مال آنے کے بعد ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، یا اللہ کو بلا کے اپنی تمام لذتوں کی، چاہتوں کی، نفس کی ساری طلب کو پوری کرنے کے لیے حرام راستوں میں نکل جاتے ہیں؟ یہ امتحان ہمارا ہے۔ تو ایک امتحان جو ہے جس کو خاص طور سے عمومی طور پر پوری امت کے لیے فتنہ بتایا گیا ہے،
آج دیکھیے جیسا حدیث اس سے پہلے بھی گزری، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہی تو بات ہے کہ آپ نے اس امت کے بارے میں کہا نا کہ جلدی کرو، اعمال کے تعلق سے جلدی کرو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیرے رات کی طرح ہوں گے۔ اور اس میں کیا کرے گا آدمی؟ صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، کرے گا کیا وہ؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کی تھوڑی سی متاع پونجی کے بدلے اپنے پورے دین کو بیچ دے گا۔ تو مال کی وجہ سے آدمی دین کو بیچ دے گا، دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے دین کو بیچ دے گا۔ تو اتنا خطرناک مال ہے، اتنا خطرناک مال ہے۔ بہنوں کی جائیداد کھا جانا، میراث میں سے حصہ کھا جانا، دوسروں کے مال پر قبضہ کر لینا، یا اسی طرح سے دوسروں کی جائیداد پر، زمینوں پر قبضہ کر لینا، یا اسی طرح سے تجارتوں میں جھوٹ، دھوکہ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مال ہی کے لیے تو آدمی کرتا ہے۔ لوگوں سے قرض لے کر مکر جانا، یہ کیا ہے؟ کب لیا تھا؟ یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہیں، یہ سب چیزیں مال کی محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ مال کی محبت بہت خطرناک ہے، اور مال کی محبت ایسی ہے کہ مال آ کے اس کی چاہت اور بڑھ جاتی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، مال جب آتا ہے تو گننے کا شوق بھی آتا ہے، ہاں، گن کے برابر رکھتا ہے، تھپی بنا کے رکھتا ہے۔ 1 کروڑ ہو جائے تو بھی دل نہیں بھرتا، بولتا 2 کروڑ، 1 کروڑ بازو رکھو، 1 کروڑ استعمال کے لیے، ایسا کرتا ہے آدمی۔ تو یہ انسان کی مال کی لذت جو ہے اس کو دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے آدمی، برابر دیکھتا، ہاں ہے میرا، سیف ہے بھائی، گیا تو نہیں۔ اس مال کی وجہ سے کیا نہیں کرتا ہے آدمی۔ تو کہا کہ ان لکل امت فتنہ وان فتنۃ امتی المال، اور مال میں صرف نوٹ نہیں آتے ہیں، اس میں زیور آتا ہے، اس کے اندر زمینیں آتی ہیں، اس میں مویشی آتے ہیں، اس کے اندر کمپنیاں آتی ہیں، اس کے اندر کیا نہیں آتا ہے؟ آپ سوچیں، مرد بھی سوچیں، عورتیں بھی سوچیں، زیورات کے لیے، اس کے لیے کیا نہیں کرتے، کتنے حرام راستے سے انسان ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ ایک بڑا فتنہ ہے مال۔ نمبر 2، عہدہ اور مقام، سیاسی عہدہ، اداروں کا عہدہ، مساجد کا عہدہ، یا کسی اعتبار سے عہدہ، مقام، شرف، لوگوں کے بیچ میں مجھ کو زیادہ اونچا مقام ملے، زیادہ عزت ملے مجھ کو، لوگوں کے درمیان میں پہچانا جاؤں، یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور اس سے انسان کا دین متاثر ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، انسان کی آخرت خراب ہوتی ہے۔ عہدے اور عزت کی طلب میں انسان کا دین برباد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5620، حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں ایک دوسری مصیبت مال کے ساتھ ذکر کی گئی، پہلے مال گزرا، مال کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ شرف، مقام، چاہے وہ شرف دینی اعتبار سے ہو، دنیوی سیاسی اعتبار سے ہو۔ دینی اعتبار سے انسان چاہتا ہے کہ اس کو بڑا مقام ملے، لوگوں میں مشہور دائی بن کے پیش ہو، میرے لائک زیادہ ہیں، میرے سبسکرائبر زیادہ ہیں، میرے فالوور زیادہ ہیں، میری تقریر زیادہ سنی جاتی ہے، مجھ کو آخری تقریر کا موقع ملتا ہے، ہاں، میرے لیے لوگ بالکل آنکھیں بچھائے انتظار کرتے ہیں، یوٹیوب پہ میرا یہ معاملہ ہے، اجتماعات میں میرا یہ معاملہ ہے، عزت، شرف۔ اور اگر اس کو پہلی تقریر دے دیے تو میرا انسلٹ کر دیے، اس کا تعارف کراتے وقت اس کی کارناموں کا ذکر نہیں کیے تو مجھ کو میری بغیر تعارف کی کھڑے کر دیے مجھ کو تقریر کرنے کے لیے۔ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ میرا شرف، میرا مقام، میری اونچائی کا یہاں پر ان لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ آدمی کا شرف کی چاہت، اونچے مقام کی چاہت، شہرت کی چاہت، لوگوں میں اس کو بڑا مرتبہ ملے، دلوں پر راج کرے، اس کی چاہت جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ سیاسی اعتبار سے آپ دیکھیے، آدمی اونچا مقام پانے کے لیے کیا نہیں کرتا ہے، راستوں پہ پوسٹر لگائے گا، ہاں، پھر اس میں شرکیات کے مواقع پر بھی کرے گا، ایسی عیدوں کے تعلق سے جو کفر پر مبنی ہے اس میں بھی شبیچہ دے گا، ہاں، کیوں؟
مقام چاہیے بھائی. ان کے دلوں پر بھی مجھ کو راج کرنا ہے. خالی مسلمان کس کام کے ہیں؟ دوسروں کے لیے بھی، ان کا بھی میں ہوں. تو ان کی عیدوں پر بھی وہ کیا کرے گا؟ ایسی عید جس کا معاملہ شرک پر مبنی ہے، کفر والا معاملہ ہے، اس سے اللہ کی شان میں گستاخی اس میں ہوتی ہے، اللہ کے بالمقابل دوسرے معبودوں کو بڑھایا چڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی وہ کیا کرے گا؟ کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو. کیا چاہیے اس کو؟ مقام چاہیے اس کو. علاقوں میں کوئی بہت بڑا عالمی سطح پر بھی مقام نہیں مل رہا اس کو، بستی والا مقام ہے بھائی. منڈل والا ہے وہ، خالی گاؤں کے یا شہر کے خالی منڈل والا ہے وہ، لیکن اس ایک منڈل میں مقام باقی رکھنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ بتوں کی عبادت تک کے لیے راضی ہو جائے گا. وہ بتوں کی عبادت، بھائی میرے کو نکال دیں گے لوگ منڈل میں سے، تو کیا کرے گا؟ وہ آرتی میں شریک ہوگا. ہمارا دین نہیں ہے یہ، ہمارا دین شرک والا دین نہیں ہے. آرتی کرنے والوں سے ہمدردی کرنا ہمارا دین ہے، ان پر احسان کرنا ہمارا دین ہے، ان پر رحم کرنا ہمارا دین ہے، لیکن ان کے شرک میں شریک ہونا ہمارا دین نہیں ہے. رواداری رواداری رواداری، اتنی رواداری کہ ہم شرکیات اور کفریات کرنے لگ جائیں. یہ کون سی رواداری بھائی؟ وہ تمہارے ساتھ گوشت کھائے گا، اس کو اپنے دین کی فکر ہے، تم کو نہیں ہے. اس کو بولو بھائی محبت آپس کی بڑھانے کے لیے میں نے گوشت بنایا عید الاضحیٰ میں، آتا کھانے کے لیے، وہ کھائے گا؟ وہ انسلٹ مانے گا اس کو، وہ انسلٹ مانے گا. کیا کر رہے بھائی؟ ہمارا دھرم بھرشٹ کر رہے ہو تم لوگ. تو وہ برا نہیں ہو گیا، اس کی رواداری ختم نہیں ہوئی. تم اتنے روادار ہو گئے کہ اپنا دین پورا تباہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس کے لیے. ایسی کون سی رواداری کہ تم شرک میں بھی شریک ہو؟ بھائی برا لگے گا اس کو. کمپنی میں نا سب لوگ پوجا کرتے، میرے کو بھی شریک ہونا پڑتا، نہیں کروں گا تو برا لگے گا ان کو، برا لگے گا ان کو. تو ان کو برا لگے گا دیکھ رہا، اللہ کو برا لگے گا نہیں دیکھ رہا. تو وہ مالک ہے تیرا، وہ کمپنی کا مالک ہے، اس میں سے نکل کے دوسری کمپنی میں جا سکتا ہے، اس دنیا سے نکل کے کس دنیا میں جائے گا؟ وہ پوری دنیا کا مالک ہے. آج مسلمان ایسی ایک ہوا چلی ہوئی ہے، ہوا چلی ہوئی رواداری کی ہے. ہم سب ایک ہیں، ہم سب محبت سے جیے. بھائی وہ ایک اپنی جگہ بات ہے، اسلام میں اس کی تعلیم ہے کہ لوگوں کے ساتھ، یعنی اتنی بڑی بات ہے جو شاید کسی اور کتاب میں نہ ہو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو یہ تو ہم کو سکھایا گیا، زمین والوں کو، ملک والوں کو بھی نہیں کہا بھائی، سمجھ رہی بات؟ ملک والوں کے لیے بھی نہیں کہا، ہم کو تو پوری زمین والوں کے لیے بتایا گیا ہے. سارے زمین والے اتنا بڑا دل لے کے چلو دنیا میں، لیکن وہ رحم کا معاملہ ہے. دین کو سنبھال کے رکھو. تم زمین والوں پہ رحم کرتے کرتے آسمان والے کو دشمن مت بناؤ، اس کے حکم کے خلاف مت چلو. تو دنیا کے اندر یہ آج ایک جو ہوا ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے. لوگ تفریق نہیں کر پاتے ہیں. لوگوں سے اچھا سلوک کرنا یہ اپنی جگہ ہے، چاہے وہ کسی بھی دین دھرم کے ہوں، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان پر رحم کرنا، ان کے دکھ سکھ میں ان کے کام آنا، یہ اسلام ہے اور ہمیشہ رہے گا، چاہے کسی بھی ملک میں انسان رہنے والا. لیکن ان کے شرک میں شریک ہونا، ان کے کفر میں شریک ہونا، ایسی چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے بھائی. اس میں رواداری کا معاملہ نہیں آئے گا. لیکن آپ دیکھیں سیاست کی وجہ سے لوگوں کے اندر بڑا مقام اپنا باقی رکھنے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ اس میں شریک ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام میں نہیں ہے. حدیث میں کیا بتایا گیا؟ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی دو چیزیں انسان کے دین کو تباہ کرنے میں، انسان کے دین کو تباہ کرتی ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آدمی کی مان اور شرف کی چاہت، حرص، لالچ. مال مل جائے اس کی لالچ، اور شرف مل جائے، میں لوگوں میں زیادہ عزت والا بن جاؤں، میں لوگوں میں اونچے مقام کو پانے والا بنوں،
اس مقام کو پانے کے لیے، اس عہدے کو، اس شرف کو، اس عزت کو پانے کے لیے آدمی کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیں اس کو کہ یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے، اونچا مقام چاہنا۔ آپ دیکھیے سیاست میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک آدمی سیاست میں مقام پانے کے لیے پھر کیا کرتا ہے، ٹانگ کھینچتا ہے۔ آپ سیاست کے حالات کو آپ دیکھیے، ملک بھر کے سیاست میں کچھ نہ کچھ عہدہ پانے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے، اپنے محسن کی ٹانگ کھینچ لیتا۔ اور کسی بھی ملک کی سیاست کو آپ دیکھیے، یہ چلتا رہتا ہے۔ سیاست کی وجہ سے آدمی اپنے ضمیر کو بیچ دیتا ہے، اپنے اصولوں کو بیچ دیتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ بھائی سب پا کے اپنے کو کھونا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک آدمی اپنی نگاہ میں گر جائے اور ایک انسان سکون نہیں اس کو، اب دیکھیے جو بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی اصول نہیں ہوتا ہے اور ان کو سکون بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک با اصول انسان پرسکون زندگی میں ہوتا ہے، چاہے باہر اس کی کتنی مسائل مصیبتیں کیوں نہ ہو، اندر بالکل گھڑی کے جیسا ٹک ٹک ہوتے رہتا ہے، چاہے باہر طوفان کیوں نہ ہو، سپیڈ بڑھتی اس کی، دھڑکن کی ایسی نہیں رہتی گھڑی، اس کی اپنی ایک رفتار ہوتی ہے۔ تو باہر کچھ بھی ہو، اندر اس کی سکون باقی رہتا ہے۔ تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوتا جیسے پودا ہوتا ہے، حدیث میں بھی آیا، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتا ہے لیکن اپنی اصل پر برقرار رہتا ہے۔ ایک پودا جو ہوتا ہے وہ اپنی اصل نہیں چھوڑتا، اپنی اصل پر برقرار رہتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے تھوڑا بہت دائیں بائیں ہو جاتا، لیکن ہٹ کے ادھر سے ادھر نہیں جاتا، اکھڑ کے ختم نہیں ہو جاتا۔ تو مومن کی مثال ایسی ہوتی ہے، آزمائشیں اس کو تھوڑا بہت متاثر کرتی ہیں، لیکن اس کے جو دل کی زمین میں ایمان کا پودا پیوست ہوتا ہے وہ اکھڑتا نہیں ہے، اکھڑتا نہیں۔ سچا مومن ہمیشہ جمع رہتا ہے آزمائشوں میں۔ تو یہ جو دوسری چیز ہے عہدہ اور مقام، یہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اس کی حرص اور اس کی چاہت انسان کے دین کو متاثر کرتی ہے۔ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، کسی مقام کی چاہت نہیں، کسی عہدے کی چاہت نہیں۔ آدمی مقام چاہے کون سا، آخرت والا، جنت والا، اللہ کے ہاں مقام چاہے۔ جس کو اللہ کے ہاں مقام مل جائے یہ سب سے بڑا مقام۔ ہاں ٹھیک ہے، جس کو زبردستی لوگوں نے عہدہ دے کے بنا دیا، کوئی کسی کو تو بننا پڑے گا۔ بھائی مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہی نہیں بنے، ہاں سب بول رہے تم بنو تم بنو، سار بول رہا میں نہیں بنتا ہے، کسی نہ کسی کو تو بننا پڑے گا نا۔ تو اگر مجبوراً کسی کو بنا دیا جائے تو اللہ کی مدد بھی اس کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو آدمی چاہت ہو اس کی، جو آدمی پھر یعنی مکر و فریب کر کے وہ چیزیں حاصل کرے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اور سیاست میں یہی ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو یعنی آدمی کے دین کو تباہ کرتی ہے، اور یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہوتا ہے کہ انسان اس میں کامیاب ہوتا ہے کہ ناکام۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے دروس میں دیکھیں گے کہ اور کون کون سے فتنے ہیں جو انسان کے دین کو تباہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان فتنوں میں اپنے دین پر جمے رہنے کے لیے ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ان فتنوں میں جن میں اللہ تعالی ہم کو آزمائے، ہمیں اپنے دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔